اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال اللہ تعالی سبحانہ ادعونی استجب لکم. یہ سورہ غافر جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس کی 60 نمبر آیت میں ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے، مجھے پکارو، مجھے آواز دو، مجھے ندا دو. استجب لکم، کیا کمال ہے، کیا کرامت ہے، کیا لطف ہے اپنے بندوں پر خدا کا کہ آواز دو میں تمہیں جواب دوں گا. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے سامنے اس کی بڑائی کا، اس کی بزرگی کا اعتراف نہ کیا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ تیرا اس کا تعارف نہ کرایا جائے، یا من اقرب الی من حبل الورید، اے میرے پروردگار تو ہی تو ہے جو میری شہرک کے قریب ہے. یا من ہوا بالمنظر الاعلی، اے پروردگار تو ہی تو ہے جو بلند مرتبہ بالا مرتبے کا مالک ہے. یا من ہوا علی کل شیء قدیر، اے پروردگار تو ہی تو ہے جو ہر شے پر قدیر ہے. عزیزان گرامی، تقاضا دعا یہ ہے، قبولیت دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے، اپنے آپ کو حقیر ثابت کیا جائے، اپنے آپ کو حقیر ثابت کر کے گناہ کا اعتراف کیا جائے، خطاؤں کا اعتراف کیا جائے، اور اس کی بزرگی اور برتری کا اعتراف کرنے کے بعد اس سے دعا مانگی جائے. اور بہترین طریقہ دعا کا یہ ہے کہ بارگاہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے درود پڑھا جائے. دعا کی ابتدا میں بھی درود پڑھا جائے، دعا کی انتہا میں بھی درود پڑھا جائے، اور اس کے بیچ میں کوشش کی جائے کہ اس کی بارگاہ میں جب اس کی بڑائی کا اعتراف ہو، جب اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہو، جب اپنی خامیوں کا اعتراف ہو، جب اپنی گناہوں کا اعتراف ہو، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، رقت ہونی چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے، اور حضرت خصوصاً دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ جو حضرت امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو کیا دعا کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام میں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی اور اسے ہمارے حق سے ہٹ کر اپنے لطف و کرم جاری رکھنے کی جاری رکھے اللہ، اور ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.